الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 6 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ اسپیشل کوسچن اینڈ آنسر سیشن منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کچھ بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے سوالات ہیں، اور یہ انہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ سوالات ہیں جو پہلے بھی ایک ویڈیو سیشن ریکارڈ ہوا تھا انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں۔ آپ سمجھ لیں اس کا پارٹ 2 ہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ جی اسامہ بھائی شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آج ایتھیزم سے ریلیٹڈ میں کوشچن لے کے آیا ہوں، اور میں بھی ایک عرصے تک جو ہے ایگنوسٹک رہا، تو اس حوالے سے میری ذاتی ریزرویشن بھی کچھ اور اس حوالے سے کچھ کوشچنز ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ کی طرف سے، اور ذاتی طور پہ جب میں ایتھیسٹ کی طرف جا رہا تھا میرا بھی یہی خیال تھا کہ خدا ایک کیفیت کا نام ہے، کسی ہستی کا یعنی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دکھی ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں یا ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ایسا لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ خدا جیسی کوئی ہستی جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے۔ تو یہ بالکل ریالٹی انہوں نے بیان کی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تکلیف آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے۔ یہ تو مقدمہ دین کا بھی ہے، یہ انہوں نے کوئی ایسا یونیورسل ٹروتھ ایکسپلور نہیں کر دیا جو الہامی کتابوں میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ دین کا مقدمہ اس کے اوپر قائم ہے کہ دنیا میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی اور ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ یہ تو پیکیج گاڈ کی طرف سے ہی تو آفر کیا گیا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب انسان بالکل خوشحال ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ جب ہم اس کی یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، پہلے وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، تو اس کے اندر ڈینائل آف گاڈ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ خدا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو چیز ثابت کرتی ہے کہ ہم نے خودکشیوں سے بچنے کے لیے اور اپنی مصیبت اور پریشانی میں ایک مداوے کے طور پر ایک ہستی ہمارے لیے موجود ہے جس کے آسرے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ ہم نے ہستی اسی لیے مانی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مصیبت کا وبال کسی کے اوپر ڈالیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تب ہونا تھا جب ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہتے، ہمیں کبھی موت نہ آتی، ہماری زندگی ختم نہ ہوتی، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے اور دنیا سے چلے جاتے۔ جب ہم اتنے مجبور ہیں کہ نہ ہم نے اپنے ماں باپ چوز کیے، نہ ہم نے اپنا علاقہ چوز کیا، نہ اپنی زندگی کی لینتھ چوز کی، نہ اپنا رنگ چوز کیا، نہ اپنے سرکمسٹانسز چوز کیے، گیون سرکمسٹانسز میں ہم دنیا میں آئے نا، تو ہم تو اتنے مجبور تھے اس حوالے سے۔ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا اس نے ڈیسٹنی میں ہمارے لیے یہ مقرر کیا گیون سرکمسٹانسز۔ اب اس ہستی کی پناہ میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ اب آئندہ کے لیے کوئی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا اور مجھے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کر دیا، وہ آئندہ بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میں اسے تلاش کروں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کروں۔ تو یہ تو دین کا مقدمہ کھڑے ہی اس کے اوپر ہے۔ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ ہم مصیبت اور پریشانی میں بجائے خودکشی کرنے کے اور مایوسی کی زندگی گزارنے کے ایک ہیپی زندگی گزاریں کہ ہم دنیا میں اللہ کو رسپانس کریں، ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اور اس کے پیچھے دیکھیں، اس جذبے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ عقیدہ ہمارے لیے کہ ہمیں چاہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، ہم تب بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، اسی لیے خلوت ہو یا جلوت ہو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں یورپ میں یا امریکہ میں آپ کو جو امن نظر آ رہا ہے وہ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے۔ آج آپ وہاں پہ قانون ڈھیلا کر دیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ان ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو لوگ گناہ سے جرم سے بچ رہے ہیں تو خدا کے تعارف کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ تو اوورآل تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چیک انسان کے اوپر ایک ایسا چیک ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے،
خواہ کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، اس کے اوپر کوئی قانون ہے یا نہیں ہے، تو یہ نیگیٹو پوائنٹ بنا کے تو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ہم موت کا شکار نہ ہوتے، ہمیں کوئی دکھ پریشانی نہ آتی اور اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہتے، پھر خدا ہماری ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اب تو دیکھیں موت کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے، اس کے بعد اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو اب اس نے کر دیا۔ آج بھی دیکھیں سائنس کی ترقی کے باوجود کیا انسانوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے، یا بیمار ہونا چھوڑ دیا ہے، یا بچے کسی اور طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اب سارے کے سارے معاملات رشتے وہی ہیں۔ اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سوشل ویلیوز کو، اخلاقیات کو ڈیل کرتی ہیں۔ باقی ساری کی ساری تھیوریز آپ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرتی ہیں، لیکن مذہب کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آپ الہامی کتابیں چاہے قرآن سے پہلے کی اٹھائیں چاہے بعد کی، بیسک تعلیمات آپ کو وہی ملیں گی، وہ آج بھی انسان کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ خدا ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے، اس نے ایک ایکٹیویٹی تو پرفارم کر دی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں یہاں پہ پٹ کر دی ہے۔ اب آگے بھی جو اس نے کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کے دو بول بھی نہیں آگے بول سکتا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جو شخص بستر مرگ پر ہوتا ہے تو جتنے لوگ عیادت کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ اس کی تکلیف تو نہیں بانٹ رہے ہوتے کہ آج کے دن کی جو 100% تکلیف ہے اس میں سے 10% یہ بھائی اٹھائیں گے، 10% یہ اٹھائیں گے، 10% اور یہ 100 پورا ہو جائے۔ نہیں، وہ اکیلا بندہ ہی تکلیف کاٹ رہا ہے، اس کے بیوی بچے بھی وہ تکلیف میں اس کو شیئر نہیں کرتے، اور وہ اکیلا تکلیف کاٹ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے بھی اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دلوا سکتے جو اس کی ڈیسٹنی میں لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر۔ لیکن آخرت کی کامیابیاں اگر اس کا مقدر ہوئی ہیں تو پھر یہ 50 60 70 80 100 سال کی قربانی کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں اگر مقدر ہو جائیں تو یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں ان سے خرید لیے ہیں، اس بیعت کے اوپر، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ کتنا بڑا سودا تم نے کر لیا کہ جان اور مال اللہ کو دے کے ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا فطری ضرورت ہے؟ مطلب گاڈ کو ڈھونڈنا فطری ضرورت ہے؟ اور کوئی مضبوط اعصاب والا بندہ ہوتا ہے یا جس کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی خدا کو ڈھونڈنے کی۔ وہ ویسے بہانہ کرتا رہے، ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو مال ہی سے اپنا سارا کام چلا دے۔ کبھی آپ نے کسی مالدار شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے تو جا کے جنگلوں میں اکیلا رہنا شروع کرتے؟ وہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل پہ ہی آپ کو چاند ایک پاگل نظر آتے ہیں، وہ بھی صرف ویڈیو بنانے کے لیے، اور وہاں پہ بھی آخری دنوں میں وہ رو رہے ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی یاد میں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ایک نیکڈ والا پروگرام لگتا تھا، وہ کس طرح ان سے 40 دن وہ مشکل سے گزرتے تھے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت ہے، یہ رشتے ہماری ضرورت ہیں، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، یہ سارے کے سارا معاشرہ۔ تو خالی دولت تو سب کچھ نہیں ہے۔ جب وہ ضرورت ہے تو پھر انسان کے ساتھ غم بھی لاحق ہے۔ کسی کا جوان بچہ مر جائے گا، کسی کی ماں مر جائے گی، کسی کا محبوب اسے دھوکہ دے جائے گا، تو اس کے بعد کیا وہ خودکشی کر لے گا؟ نہیں۔ کیا صرف پیسے کے سہارے وہ زندگی گزار لے گا؟ نہیں، بلکہ وہ صبر و شکر کر کے اپنی زندگی کو آگے گزارنے کی کوشش کرے گا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں آندہ آنے والی اپنی زندگی کو دنیا میں یا آخرت میں دونوں کو بیسٹ طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں۔ اب تو دیکھیں موٹیویشنل جو سپیکر ہیں اتنی کمائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں جو موٹیویشن ہے وہ ریلیجن ہی تو آپ کو دیتا ہے۔ کانسیپٹ آف گاڈ یہی ہے کہ آپ نے دنیاوی تکالیف یا خوشیوں کے اندر کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، کیونکہ خوشی پرماننٹ نہیں ہے دنیا میں۔ کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ خوشی پرماننٹلی اٹیچ ہے؟ کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ ہے؟ یہ فیزز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ فیزز چینج ہوتی ہیں تو پھر انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، گاڈ کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھیں۔ آپ ذرا اپنے اوپر غور کریں، بچپن سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک، یا آپ لوگ چلیں جوانی کی عمر میں، جوانی کی عمر تک، ایک دوست ہے جو آپ کے ساتھ کامن چل رہا ہے، جس کے ساتھ آپ ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں، جو آپ کے ہر راز سے واقف ہے، اور وہ خدا ہوتا ہے۔
اور دیکھیں آپ کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ اگر آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے تو آپ جب کبھی تکلیف میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ اس اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے ساتھ ساتھ شکر کے جذبات میں بھی ہوتے ہیں کہ اگر آج میرے پہ یہ آزمائش آئی ہے تو اس سے پہلے یہ میرا وقت بھی تو میرے رب نے بڑا اچھا گزارا ہے، آنے والا وقت بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا۔ یہ جو ایک امید ہے نا انسان کے اندر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر شخص کی زندگی اس طرح کی کئی چیزوں سے عبارت ہے اگر وہ اپنے اوپر غور و تفکر کرے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے لمحات آئے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ بس آج کے بعد تو زندگی اب ختم۔ آج آپ ماضی میں ان لمحات کو یاد کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اس وقت تو لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اب اس ایک خاص لمحے میں آپ کے اعصاب جواب نہ دیں، آپ ایکسپائر ہی نہ ہو جائیں غم سے، اس کے اوپر جو آپ کے پاس سہارا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون تم میں سے ایسی روش اختیار کرتا ہے جو صبر والوں کی روش ہے۔ اور ان کا سلوگن کیا ہوتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تو مار کے اس کے پاس چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی آئی ہے تو یہ بھی ختم تو ہو ہی جائے گی، نہ بھی ختم ہوئی میری موت کے ساتھ تو مصیبت ختم ہو جائے گی نا۔ کوئی شخص قیامت تک کے لیے تو بیمار نہیں رہ سکتا، کوئی شخص قیامت تک کے لیے تو مریض بن کے نہیں رہ سکتا، کوئی شخص قیامت تک کے لیے تو غم میں مبتلا نہیں رہ سکتا۔ موت آئے گی ساری پریشانیاں ختم کر دے گی، ایک نئی فیز میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ ہاں کسی شخص کے لیے موت ہمیشہ کی ناکامیوں کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے اگر دنیا میں اس نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا، تو یہ دیکھنے کی ایک ضرورت ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ کامیابی کا کہتا ہے کہ آپ ہمارے ریلیجن پہ بلیو کریں تو کامیاب ہو جائیں گے، اسلام بھی یہی بات کرتا ہے، کرسچینٹی، جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے احکامات کو فالو کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کامیابی آپ کو مرنے کے بعد ملے گی۔ دنیا میں ہمیں کیا ملنا ہے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آخرت تک کا انتظار کرے؟ اور ہم نے جب دیکھا ہے کہ معاشرے دنیا کے آپ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، دنیا کے میکسیمم بلینئرز دیکھ لیں جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ سارے ایتھیسٹ ہیں، میکسیمم آف دیم ایتھیسٹ ہیں، اور کوئی ایگنوسٹک ہے۔ دنیا میں زیادہ ریسورسز ان کے پاس ہے، زیادہ خوشحال معاشرے وہ نظر آتے ہیں، کرائم وہاں پہ کم ہے، جبکہ جو ریلیجیس معاشرے ہیں ان میں کرائم بھی زیادہ ہے اور وہ ریلیجن پہ بلیو بھی کرتے ہیں۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریلیجن میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں کیا وہ اپنے ٹرو سینس کے اندر ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہے ہم ان سے لاکھ اختلاف رکھیں، لیکن جو قانون کی حکمرانی ہے وہ تو ریلیجن کی بنیادی ڈیمانڈ ہے۔ تمام دنیا کے ریلیجن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے سچ بولنا ہے، سچ کے لیے کھڑے ہونا ہے، بیسک ہیومن رائٹس ہر بندے کے ہیں، یہ تو سارے ریلیجن یہی بات کرتے ہیں۔ اب پریکٹیکلی جتنی بھی اخلاقی تعلیمات ہیں یہ سب کے سب، میں یہ لفظ نہیں بولتا کہ چوری کی ہیں انہوں نے الہامی کتابوں سے، لیکن ڈیڈکٹ تو وہیں سے کی ہوئی ہیں۔ جتنی مورل ویلیوز اور مورل لاز ہیں آپ دیکھیں وہ سب کے سب الہامی کتابوں سے اخذ شدہ ہیں۔ انسان نے اگر زیادہ بنایا تو ٹریفک کے قوانین بنا لیے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں ہیں۔ جتنے بھی اخلاقی قوانین ہیں وہ سب کے سب ڈرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں بھی رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ مسلمان ملکوں میں بھی دیکھ لیں، یو اے ای میں کرائم ریٹ 0 کے اوپر وہ لے آئے، وہاں تو آپ دبئی میں اس وقت امن جو ہے اور یورپ اور امریکہ سے بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ آپ گاڑی کو اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرتا کیونکہ اسے پتہ پکڑا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سکون کے لیے یا قانون کی حکمرانی کے لیے مسلمان یا کافر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ جو فالو کرے گا وہ اس کے رزلٹ حاصل کر لے گا۔ مسلمانوں نے صرف لوگوں کو بتایا کہ یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں، عمل کوئی نہیں کیا، عمل نہیں کیا تو نقصان ہو رہا ہے۔ عمل کریں گے خواہ وہ مسلمان ملکوں میں رہے خواہ غیر مسلم ملکوں میں، اس کے ثمرات وہ دیکھ لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ دنیا میں امیر لوگ جو ہیں یہ ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا عمارت اس بات کی دلیل ہے
کہ دنیا میں کوئی کامیاب ترین آدمی ہے؟ تو شاید غریب آدمی تو یہی کہے کہ یہی دلیل ہے. اب میں اس کو یہ مثال نہیں دوں گا کہ فلاں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا، میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ دلیل اب آ کے دنیا میں بنی ہے یا پہلے سے ہے؟ تو 8 سے آپ 500-600 سال پہلے چلے جائیں تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکمران تھے وہ تو سارے مسلمان تھے، بلینئرز تھے. انہوں نے ان زمانوں میں وہ عیاشیاں کی ہیں جو آج امریکہ کا پریزیڈنٹ اویل نہیں کر سک رہا. تو کیا آج کے یہ لوگ ان کو کامیاب انسان ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کہیں گے نہیں. وہ کہیں گے جی وہ کامیاب کہاں سے تھے، مال تو تھا لیکن استحصال کرتے تھے دوسروں کا، بیسک ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھتے تھے،